اب میں آپ کو بات بتانے لگا ہوں کہ آج بھی کرم ہوتا ہے، یہ آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ اقبال جیسا بندہ، کوئی مولوی نہیں تھا، اقبال جیسا بندہ کہتا ہے کہ کرم مجھے مدینہ کا ملا ہے۔ یہ جتنا کلام ہے عقل میں پی ایچ ڈی ہے، فلسفے میں، لیکن کلام پہ جو کرم ہے وہ محمد مصطفیٰ کا کرم ہے۔ میں آپ کو اقبال کی بات تو دور کی بات ہے، آپ کو آپ کے علاقے کی ایک بات بتاتا ہوں۔ آپ کے چوک اعظم کے ساتھ ایک گاؤں میں ایک بندہ رہتا تھا، سادہ سا، 4 سال پہلے اس کی وفات ہو گئی، وہ فوت ہو گیا۔ مجھ سے بڑا اس کا تعلق تھا روحانی، بڑی محبت کرتے تھے، اللہ ان کے درجے بلند کرے۔ بڑے غریب تھے جانی مدینہ والے بھائی، وہ جس طرح ہمارے بزرگ ہوتے ہیں نا، روپیہ جمع کر کے کوشش کرتے ہیں، نیچے بیٹھا نیچے بیٹھا، ایک ایک روپیہ جمع کر کے کوشش کرتے ہیں کہ حضور کے در کی حاضری ہو جائے۔ ہر کسی کی خواہش ہے نا بھائی، جس جس کی خواہش ہے آپ کھڑے کریں، گواہی دیں۔ یہ گواہی اس لیے لے رہا ہوں کہ یار فرشتے لکھ رہے ہیں، شاید یہی لمحہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے کہ جب فرشتے اس محفل کی ساری روداد لے کے اللہ کی بارگاہ میں جائیں تو کہیں کہ مالک، جب مدینے کی بات آئی تو ہر دل کے اندر حسرت تھی کہ حضور کا مدینہ دیکھ، تو کو بلند کر کے جس جس کی حسرت ہے حضور کا روزہ دیکھنے، قربان جائیں آقا کے روزے پہ۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے ایک ایک روپیہ جمع کیا، پیسے جمع کر کے اتنے پیسے ہو گئے کہ میں اب مدینے جا سکوں۔ آقا کی بارگاہ میں گیا، اب آپ کی اور میری یہ حسرت کہ ہم حضور کے روزے پہ جا سکیں، لیکن اب اس سادہ سے جٹ بابا کی سنیں حسرت کیا ہے۔ وہ نبی کے روزے کے سامنے جا کے کھڑا ہوتا ہے اور وہ رو کے آقا کو کہتا ہے، یہ آپ کے چوک اعظم کے قریب رہنے والا رو کے کہتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور آپ کے اس سبز روزے کو تو میں پوسٹروں پہ بھی دیکھ کے چوم لیتا تھا، میں تو ٹی وی پہ دیکھ کے خوش ہو جاتا تھا، اس کا نقش تو میں اپنے سینے پہ لگاتا تھا۔ حضور میں آپ کے روزے سے ملنے نہیں آیا آقا، میں تو آپ سے ملنے آیا۔ اوئے ہوئے ہوئے آقا، میں تو آپ سے ملنے آیا ہوں، میں سبز روزے سے ملنے نہیں آیا۔ اب دیکھیں ہماری ہر ایک کی خواہش کہ ہم سبز روزہ دیکھ لیں، وہ جٹ بابا کی خواہش دیکھیں۔ وہ بزرگ کہتے ہیں جب میں نے استغاثہ پیش کیا میری آنکھیں بند تھی، میں نے نبی کے روزے کے سامنے آنکھیں بند کر کے رو کے کہا آقا میں نے ساری زندگی روپیہ جمع کیا ہے، آقا میں تو آپ کے شہر میں آپ سے ملنے آیا ہوں۔ وہ کہتے ہیں میں نے جب آنکھیں کھولی، اللہ کی عزت کی قسم مجھے محمد مصطفیٰ کا روزہ نظر نہیں آیا، آقا نے پردے ہٹا دیے، سامنے چہرہ ہے محمد مصطفیٰ کا، سامنے چہرہ ہے محمد مصطفیٰ، سامنے چہرہ ہے محمد مصطفیٰ۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ رو منزل ہی نہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شانے کہیں دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ وہ بزرگ جب یہاں واپس آ گئے، ایک دن لوسن کا گھاس کاٹ رہے تھے، لوسن ہمارے علاقے میں ہوتا ہے، وہ گھاس کاٹ رہے تھے، اچانک جانی مدینے والے بھائی اس کے دل کی عجیب کیفیت ہوئی، اس نے درانتی داتری سائیڈ پہ پھینکی اور اپنی داڑھی سفید پکڑ لی، حضور کے روزے کی طرف کر کے رو کے کہتے ہیں یا رسول اللہ اب تو میری سفید داڑھی ہو گئی، اب اگر مزدوری کر کے میں روپیہ پیسہ جمع بھی کرنا شروع کروں تو شاید میری زندگی میرا ساتھ نہ دے، حضور میں تو ویزوں کا محتاج ہوں، آقا آپ تو ویزوں کے محتاج نہیں، اوئے ہوئے آقا میں تو ویزوں کا محتاج ہوں، آپ تو ویزوں کے محتاج نہیں، آقا میں تو جہاز کا محتاج ہوں، آپ کو تو اللہ نے عطا کیا ہے اختیار، آپ تو جہازوں کے محتاج نہیں، آقا غلام نہیں آ سکتا، آقا تو کرم کر سکتے ہیں، اوئے ہوئے غلام نہیں آ سکتا، آقا تو کرم کر سکتے ہیں، حضور اگر نوکر نہیں آ سکتا تو مالک تو کرم کر سکتے ہیں، اگر میں حاضر نہیں ہو سکتا آقا آپ تو کرم کر سکتے ہیں۔ وہ بزرگ کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم میں نے ادھر ہی رو کے جب اللہ کے نبی کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا، دن 9:30 کا ٹائم تھا،
جس وقت آپ صبح گھاس کاٹتے ہیں، وہ کہتا ہے میرے لوسن کے اندر اچانک ہر طرف خوشبو ہی خوشبو پھیل گئی، میں رو رہا تھا، اچانک ہر طرف نور پھیل گیا۔ کہتے ہیں جب میں نے آنکھ کھولی، جاگتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ زہرا کے بابا محمد مصطفیٰ نے اپنا دیدار کیا۔ وہ کہتے ہیں ادھر ہی مجھے آقا نے جاگتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اپنا دیدار کرایا۔ اپنے دلوں سے یہ زنگ اتار کے حضور کے ساتھ اپنا تعلق اور نسبت قائم تو کریں حضور کے غلاموں، قسم خدا کی آقا آج بھی اپنے غلاموں پہ ویسے کرم کرتے ہیں۔ یہ پردے تو ہمارے دلوں پہ پڑے ہوئے ہیں، ہم بحث و مباحثے میں پڑ گئے، یہ اختیار ہے یہ نہیں ہے۔ یہ محمد مصطفیٰ ہیں، رب کے محبوب ہیں، رب نے عطا کیا ہے۔ جنہوں نے تعلق قائم کیا وہ سمجھتے ہیں کہ وہاں سے آج بھی کیا کیا ملتا ہے، وہاں سے آج بھی کیا کیا ملتا ہے اور کیا کیا نصیب ہوتا ہے۔ میں حضور کے مدینے کی بات چلی ہے تو آج بس مدینے پہ ہی خطاب کرتے ہیں۔ تو جانی مدینہ والے بھی ہمارے درمیان بیٹھے ہیں، بڑی میں تو ان کی آنکھوں کو دیکھ کے ٹھنڈا ہو گیا ہوں، کیونکہ یہ وہ آنکھیں ہیں جو حضور کے روزے کو بار بار دیکھتی ہیں۔ بھائی حضور کا جو شہر ہے مدینہ، آج سے 2500 سال پہلے کا آپ کو میں واقعہ سنا رہا ہوں۔ جاگ رہے ہیں جی سارے؟ کتنے سو سال؟ 2500 سال پہلے کا آپ کو واقعہ سنا رہا ہوں، اور ہماری ایتھینٹک کتابوں کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ ایک بادشاہ تھا، اس کا نام تھا تبا ہمیری۔ کیا نام تھا؟ تبا ہمیری۔ یہ اتنا بڑا طاقتور قوی بادشاہ تھا کہ اس کے پاس 4 لاکھ سے زیادہ افراد کی فوج تھی اس دور کے اندر، اور 10,000 سے زیادہ 40,000 سے زیادہ اس کے پاس گھوڑ سوار تھے، گھوڑے تھے، اور کئی لاکھ اس کے پاس اونٹ تھے، اور بہت بڑی اس کے پاس فوج تھی۔ اور یہ جس علاقے میں جاتا تو علاقے کے لوگ اس کے سامنے ٹھہر نہ سکتے، ہر کوئی سرنڈر کر دیتا۔ اس علاقے کی ریاست کا بادشاہ جو ہوتا وہ کہتا کہ ہم آپ کے تابع ہیں، ہم آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ تبا ہمیری جس علاقے میں جاتا وہاں کی عورتیں زیور لے کے کھڑی ہوتی، کوئی بھی اس کا مقابلہ نہ کرتا۔ تھوڑے وقت میں اس بندے نے آدھی دنیا کو فتح کر لیا۔ آج سے 2500 سال پہلے آدھی دنیا کو فتح کر لیا اس نے۔ جب اس نے آدھی دنیا کو فتح کر لیا، اب یہ حکمرانی بڑی عجیب چیز ہوتی ہے، یہ کرسی، اقتدار بہت بڑا نشہ ہوتا ہے۔ اب حالت یہ ہوئی کہ اس نے سوچ لیا کہ اب دنیا میں کوئی میرا مقابلہ نہیں کر سکتا، میں ایسا کرتا ہوں کہ پوری دنیا کا اکیلا بادشاہ بنتا ہوں۔ اس نے یہ ٹارگٹ کیا کہ میں پوری دنیا کو فتح کروں گا۔ وہ تبا ہمیری، اس کی ایک عادت اچھی تھی کہ وہ جس علاقے سے گزرتا تھا، فتح کرتا تھا، وہاں کے علماء جو بڑے بڑے عالم ہوتے تھے، علم والے لوگ، حکمت والے لوگ، ان کو ساتھ لے لیتا تھا اس علاقے سے، اور جو حکماء ہوتے، طبیب ہوتے، ان کو اپنے ساتھ، بڑے طبیب کو اپنے ساتھ لے دیتا تھا، بڑے عالم اور بڑے طبیب کو۔ اب وہ دنیا کو فتح کرتا کرتا حضور کے شہر، شہر مکہ میں پہنچا، آقا کی میلاد کے شہر، آقا کے ولادت کے شہر، کعبۃ اللہ کے شہر مکہ میں جب وہ پہنچا تو اب حالت یہ تھی کہ مکہ میں جب وہ پہنچا تو لوگوں کو مکہ میں آ کے جو اس کی لوگوں کے سامنے جب اس کا اتنا بڑا لشکر جاتا تھا اور جو دھاک بیٹھتی تھی اس کے لشکر کی، اس کے فوج کی، لوگ اس سے متاثر ہوتے تھے، سرنڈر کر دیتے تھے، بھگدڑ مچ جاتی تھی ہر طرف وہ جس علاقے میں جاتا۔ لیکن جب وہ مکہ پہنچا تو اسے کوئی ایسا منظر نظر نہ آیا، لوگ اس سے متاثر نہ ہوئے۔ اب آپ دیکھیں نا، جو بندہ روزانہ گوشت کھاتا ہو، مٹن کھاتا ہو، باربیکیو کھاتا ہو، اس کے سامنے اگر مٹن، باربیکیو یا اچھی ڈش آ جائے تو وہ اس کے لیے معمول کی بات ہے، اتنی بڑی خوشی کی بات۔ جو بندہ روز نیا سوٹ پہنتا ہو، اس کو نیا سوٹ مل جائے، کوئی خوشی کی بات اس کے لیے، اس کی روٹین ہے۔ لیکن اگر کسی کو سال پورا اچھا لباس نہ ملے اور اسے سلا سلایا اچھا لباس مل جائے تو وہ ایک سوٹ ہی اسے بڑی خوشی دے گا۔
ایک اچھا کھانا ہی اسے بڑی خوشی دے گا. تو اب وہ لوگ جو تھے مکہ والے، وہ تو ہر سال ایک منظر دیکھتے تھے کہ لوگ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے آتے تھے شروع سے ہی. اب جب وہ مکہ پہنچا تو اس نے وہاں دیکھا کہ اس کی دھاک نہیں بیٹھی، لوگ اس سے متاثر نہیں ہوئے. جب اس نے یہ منظر دیکھا تو اس نے پوچھا کہ بھئی یہ کون سا علاقہ ہے، یہاں پہ لوگ مجھ سے متاثر نہیں ہوئے، میری بات سننے والا کوئی نہیں، میری طرف توجہ کرنے والا کوئی نہیں ہے، ہر کوئی اپنے کام میں لگا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو انہیں بتایا گیا کہ یہ شہر مکہ ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہاں پہ ایک کعبہ تعمیر کیا تھا. اب اس کعبہ کا طواف کرنے کے لیے ہر سال دنیا سے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں. تو یہ اتنا بڑا مجمع، جتنی بڑی آپ کی فوج ہے اس سے زیادہ مجمع تو ہر سال یہاں آتا ہے. تو ان لوگوں کے لیے کوئی یہ اتنی بڑی فوج یا اتنا بڑا مجمع کوئی نئی بات نہیں ہے، اس لیے یہ آپ سے متاثر نہیں ہوئے. اب اس نے دل میں فوراً سوچا کہ اگر میرے خواب میں کوئی چیز رکاوٹ ہو سکتی ہے پوری دنیا کا بے تاج بادشاہ بننے کے لیے، رکاوٹ کوئی خطہ ہو سکتا ہے، کوئی ایریا کوئی جگہ ہو سکتی ہے، تو وہ یہ مکہ ہو سکتا ہے. اب اس نے فوراً ذہن میں دل میں فیصلہ کیا کہ میں پہلا کام یہ کرتا ہوں کہ کعبہ سے چونکہ لوگوں کی ایک الفت ہے، قلبی تعلق ہے، سب سے پہلے اس کعبہ کی جڑیں اکھیڑتا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک. اس کعبہ کو ابھی ختم کر دیتا ہوں، اس کی جڑوں اور بنیادوں کو ختم کر دیتا ہوں. جب یہ کعبہ ہی نہیں ہوگا تو لوگ یہاں پہ کس طرح آئیں گے؟ جب پوری دنیا کو فتح کروں گا پھر اس کعبہ اس مکہ کو بھی فتح کروں گا. وہ بندہ جب یہ سوچتا ہے طبہ ہمیری تو فوراً روایت کے اندر آتا ہے اس کے منہ اور اس کے دونوں نتنوں سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے. خون بہنا شروع ہو جاتا ہے، تیزی سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ بڑے بڑے اتباع حکما، اس دور کے ماہر ترین طبیب ساتھ تھے. انہوں نے فوراً علاج کرنا شروع کیا، ہر ایک نے اپنا علاج آزما لیا لیکن خون کسی سے نہ روکا. اب مرتا کیا نہ کرتا، ایک بندے کا تیزی سے بلڈ ختم ہو رہا ہو، جسم کا خون ختم ہو رہا ہو، تو اب تو اس کی سانسیں چلنا محال ہو گئی. اسے سمجھ آ گئی کہ اگر چند منٹ اور خون چل گیا تو میں ختم ہو جاؤں گا، مر جاؤں گا. وہ تھا بھی بادشاہ، آدھی دنیا کا حکمران. اب وہ بڑا پریشان ہوا، اس نے سب طبیبوں کو کہا کہ کچھ ہو سکتا ہے تو کرو. تب جتنے بھی طبیب تھے انہوں نے کہا جی ہم کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ بادشاہ سلامت، آپ کی مرض جو ہے وہ ہمیں زمینی نہیں لگتی بلکہ آپ کی مرض جو ہے وہ ہمیں آسمانی لگتی ہے، آپ کی مرض ہمیں آسمانی لگتی ہے. اس نے فوراً دل میں سوچا ہاں میں نے اس کعبہ کے بارے میں سوچا تھا کہ اس کی جڑوں کو اکھیڑ دیتا ہوں، اس کو ختم کر دیتا ہوں، شاید اس کی وجہ سے قدرت کی مجھے پکڑ ہو گئی ہے. فوراً اس نے توبہ کی اور دل ہی دل میں اس نے اپنا ارادہ ترک کیا. جیسے اس نے اپنا ارادہ ترک کیا اس کے ناک اور منہ کا خون رک گیا، اس کے ناک اور منہ کا خون رک گیا. اب آپ دیکھیں ایک بندہ بادشاہ ہو، اب اس کی زندگی ختم ہو رہی ہو اور پھر اچانک اسے حیات نو نصیب ہو جائے، نئی زندگی نصیب ہو جائے تو اس کی سوچ اور اس کا عالم دیکھیں کیا ہوگا. اب اس نے سوچا کہ یار یہ کیسا کعبہ ہے کہ جس کے بارے میں نے برا سوچا، بڑی بڑی فوجیں میرے سامنے نہیں ٹک سکتی، میرے سامنے کوئی آنے کی جرت نہیں کر سکتا، لیکن اس کے بارے میں ہلکا سا برا سوچا، میری زندگی ختم ہونے لگی، میرا جسم کا خون بہنے لگا. جیسے ہی میں نے اپنا برا ارادہ ترک کیا میرا جسم سلامت ہو گیا، میرا خون بند ہو گیا. آخر میں پوچھوں تو صحیح ہے کعبہ ہے کیا؟ جاگتے رہے یار، جاگتے رہے. آخر یہ کعبہ ہے کیا؟ اب اس نے کہا جو بڑے بڑے علماء ہو تورات کے، انجیل کے، زبور کے، پہلے صحائف کے، بتاؤ مجھے یہ کعبہ کیا ہے. تو انہیں بتایا گیا کہ یہ کعبہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا اللہ کے حکم سے. کعبہ کی تاریخ بتائی گئی، آب زمزم کی تاریخ بتائی گئی. وہ بتاتے رہے، وہ سنتا رہا، وہ بتاتے رہے، وہ سنتا رہا. وہ شہر مکہ کے بارے میں بتاتے رہے کہ یہ ام القری ہے، یہ پوری زمین کی 7 زمینوں کی بنیاد ہے. رب نے سب سے پہلے اس خطہ مکہ کو پیدا کیا. اب تذکرہ ہوتے ہوتے قربان جائیں تذکرہ شروع ہو گیا اس ذات کا جس کا ذکر ہم کر کے اپنے دلوں کو ٹھنڈا کر رہے ہیں. بات کسی ایک عالم نے محمد مصطفیٰ کی چھیڑ دی، آقا کی بات چھیڑ نکلی. جب حضور کی بات چھڑی تو اس نے کہا جی وہ کون ہوں گے؟
بتایا گیا کہ یہ شہر مکہ جہاں پہ کعبہ ہے اس کے قریب ایک محلہ ہوگا. آج سے 1000 سال بعد، یعنی میں آپ کو 2500 سال پہلے کا واقعہ بیان کر رہا ہوں، اس وقت 1000 سال بعد حضور کی آمد ہونی تھی، آقا کا میلاد ہونا تھا. تو ایک عالم نے بتایا ہے طبہ حمیری 1000 سال بعد بنو ہاشم کا یہاں محلہ ہوگا، اس میں ایک عبداللہ اور آمنہ کا گھر ہوگا، اور اس میں 12 ربیع النور کی شریف کی رات تاجدار ختم نبوت حضور رحمت للعالمین رب کا محبوب، جس کی خاطر رب نے بزم کائنات سجائی، جس کی خاطر آبشاروں کو نغمات، سبززاروں کو رونق، باہوں کو بہار، پھولوں کو نکھت، شمس و قمر کو نور، تاروں کو چمک، صحراؤں کو وسعت، پہاڑوں کو بلندی، آسمانوں کو ہیبت، ذاکرین کو ذکر، اولیاء کو ولایت، ماں کو ممتا، باپ کو شفقت، اولیاء کو ولایت، ذاکرین کو ذکر، انبیاء کو نبوت، جس کی خاطر رب تعالیٰ نے اپنا رب ہونا ظاہر کیا. لولا کا لما ظہرت ربوبیہ، محبوب اگر آپ کا میلاد نہ ہوتا، اگر آپ کی آمد نہ ہوتی، اگر آپ کو بھیجنا نہ ہوتا، اگر آپ کا چہرہ والضحیٰ نہ ہوتا، اگر آپ کی واللیل کی زلفیں پیدا نہ کرنی ہوتی، اگر آپ کا علم نشرہ کا سینہ نہ پیدا کرنا ہوتا، اگر آپ کے ید اللہ کے ہاتھ نہ پیدا کرنے ہوتے، محبوب رب تھا لیکن کوئی رب سے پلنے والا نہیں تھا، خالق تھا لیکن کوئی مخلوق نہیں تھی، مالک تھا لیکن کوئی مملوک نہ تھا، رب تھا لیکن رب کی پہچان کرنے والا کوئی نہیں تھا. رب نے چاہا کہ ایک محبوب سونا پیدا کیا جائے، میں اس سے محبت کروں، دنیا ساری اس سے محبت کرے. اب جب تذکرہ چھڑ نکلا محمد مصطفیٰ کا، تو وہ طبہ حمیری بھی حضور کا ذکر سن کے حضور کو دل دے بیٹھا. بھئی دیکھیں ادھر میری طرف توجہ. ہم میں سے کسی نے حضور کو ظاہری طور پہ نہیں دیکھا ہو، شاید کسی نے خواب میں دیکھا ہو، اسی محفل میں موجود ہو. ہم میں سے کسی نے حضور کو ظاہری طور پہ نہیں دیکھا. آقا کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے کھانا نہیں کھایا، آقا کے ساتھ ہم نے سفر نہیں کیا، لیکن آج بھی حضور کے نام پہ آنسو نکلتے ہیں، آقا کے نام پہ دل تڑپ جاتا ہے. آج بھی گناہگار سے گناہگار ترین بندوں کو بھی میں نے دیکھا ہے، سچ بات ہے، وہ اپنے نبی کے نام پہ اپنی اولادوں کو کٹوانا بھی اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں. وہ نبی کے نام پہ اپنی اولاد قربان کرنا، اپنا مال و دولت قربان کرنا، اپنی جان قربان کرنا باعث افتخار اور باعث فخر سمجھتے ہیں. گناہگار سے گناہگار بندہ بھی. بھئی ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھا، لیکن ہم نے سنا کہ ایک چہرہ والضحیٰ تھا جس کا رب عاشق تھا. ہم نے قرآن پڑھا، ایک واللیل والی زلفوں والا تھا، رب اس سے محبت کرتا تھا. ہم نے حضور کی باتیں سنی، دل دے بیٹھے. آج بھی عاشق، میں نے آپ کو واقعہ سنایا، آج بھی عاشقوں کا یہ عالم ہے. بس فرق یہ ہے ہم 1500 سال بعد ذکر سن کے دل دے بیٹھتے ہیں. طبہ حمیری 1000 سال حضور کی آمد سے پہلے اور آج سے 2500 سال پہلے حضور کا ذکر سن کے دل دے بیٹھا. اب وہ کہے جی کہ حضور کا ذکر بند ہی نہ ہو، اب وہ کہے جی مجھے میرے نبی کی اور بات سناؤ، اور بات سناؤ. من احب شیئن اکثر ذکرو، جس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ چاہتا ہے اس کا ذکر ہوتا رہے. اب وہ کہے مجھے کوئی اور بات سناؤ میرے سونے نبی کی. اب باتیں سناتے سناتے کسی نے کہا کہ ایک وقت ایسا آئے گا، میں مختصر کر رہا ہوں، حضور کے چہرے کا تذکرہ بھی چھڑا، آقا کی زلفوں کا تذکرہ بھی چھڑا. جس نے اس وقت دیکھا سنا وہ دل دے بیٹھا. جو آج بیٹھے ہیں وہ بھی دل دے بیٹھے ہیں. تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چن شرماوے. تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چن شرماوے. ادھی راتی دن چڑھ جاوے جے او رخ تو نقاب اٹھاوے. تے جے او سیر کرن نو نکلے، جے او نکلے سیر کرن نو سارا گلشن سیس نواوے. اتے دھرتی لف لف جاوے. تے جے او ہاتھ پھلاں وچ رکھدا ہاتھ پھلاں تو ود جاوے. جے او ہاتھ پھلاں وچ رکھدا ہاتھ پھلاں تو ود جاوے. نین نشیلے مست رسیلے سونا وچ کجل سہاوے. آنکھوں گڑے تے انج پیا جاپے جے میں خانہ کھل جاوے. تے بجلی ڈرتی لشک نہ مارے متا بے ادبی ہو جاوے. تے جے او کھولے پیچ زلف دے اتے راہی راہ پل جاوے. ہائے ہائے جے او کھولے پیچ زلف دے اتے راہی راہ پل جاوے. علم خدا نے انہاں دتا عقلاں وچ نہ آوے.
अकल खुदा ने इन्नी दिती इल्मा विच ना आवे आजम एडा सोना माही सानू किधरे नजर ना आवे आजम एडा सोना माही सानू किधरे नजर ना आवे और मुख भी कैसा मुख चंद्र बदर शाशानी है मथे चमकती लाट नूरानी है काली जुल्फ ते अख मस्तानी है मखमूर अखी हैं मत भरियां उस सूरत नु मैं जान आखा के जाने जहान आखा सच आखा ते रब दी मैं शान आखा जिस शान तो शाना सब बड़ियां सुबहान अल्लाह मा अजमला का मा हसना का मा अकमला का किथे मेरे अली किथे तेरी सना मुश्ताक अखी किथे जा अड़ियां अब जिक्र छिड़ गया हुजूर रहमतुल्लिल आलमीन का कि बताया कि हुजूर यहाँ पे हुजूर की विलादत होगी आका यहाँ ताइफ जाएंगे ताइफ जब जाएंगे तो हुजूर को पत्थर मारे जाएंगे हुजूर को जख्मी किया जाएगा हुजूर को लहूलुहान किया जाएगा जब तुब्बा हिमयरी ने सुना कि मोहम्मद मुस्तफा को यहाँ लहूलुहान किया जाएगा तो वो तड़प उठा उसने कहा मैं आया था दुनिया को फतह करने लेकिन जिक्र मोहम्मद मुस्तफा ने मुझे मफ्तू कर दिया मैं आया था दुनिया को गुलाम बनाने लेकिन हुजूर के जिक्र ने मुझे अपना गुलाम बना दिया अरे मैं बिन देखे हुजूर पे अपनी सारी आधी दुनिया की हुक्मरानी आका के कदमों पे निछावर कर दूं हुजूर के नाम पे सब कुछ लुटा दूं लेकिन ये कैसे लोग होंगे ताइफ वाले कि ये मोहम्मद को लहूलुहान करेंगे उसने कहा इतना ही नहीं ए तुब्बा हिमयरी एक वक्त आएगा उस नबी को इतना सताया जाएगा इसी शहर मक्का में इतना सताया जाएगा कि वो मोहम्मद इस मक्का को छोड़ के यसरब को मदीना बनाने जाएंगे यसरब को मैं बस खत्म कर आप तशरीफ रखें मैं खत्म कर हुजूर यसरब को मदीना बनाने जाएंगे अब सुनिएगा मेरा जुमला अगर आपको समझ आ गया वो रो रहा था तुब्बा हिमयरी उसने कहा फिर हम क्यों मक्का में बैठे हैं चल मदीने चलते हैं ओए हाय हाय नहीं यार समझ आया आप अब जब जिक्र सुन लिया कि यहां पत्थर लगेंगे यहां से हुजूर को हिजरत करनी पड़ेगी तो वो तड़प उठा उसने कहा फिर हम मक्का में क्यों बैठे हैं चल उसी मदीना चलते हैं जहां हुजूर यसरब को मदीना बनाएंगे उसने अपना लश्कर लिया वो यसरब की सरजमी पे आज से 2500 साल पहले पहुंचा वीरान जगह थी कुछ भी नहीं था उस बंदे ने आज से 2500 साल पहले 2500 साल पहले 400 घर बनवाए 400 ऐसे आशिक भी गुजरे हैं 400 घर बनवाए कि जब हुजूर हिजरत करके मक्का से आएंगे तो मेरे आका को कोई तकलीफ ना हो आका के साथ हुजूर के अहले बैत भी होंगे हुजूर के असहाब भी होंगे तो मेरे नबी को कोई दिक्कत ना हो अब देखिएगा आशिकों की अपनी लय होती है अब उसके जहन में ख्याल आया कि अब मैंने अपने आका का भी तो घर बनाना है ओए हाय हाय मेरे आका जब आएंगे तो मेरे आका का घर भी तो पहले मौजूद हो अब आधी दुनिया का हुक्मरान था उसने अपने हाथों से ऐसा नहीं था कि फोन करना था और फौरन भट्टे से ईंटें आ जाएं मिस्त्री आ जाए इंजीनियर आ जाए रेत आ जाए बजरी आ जाए नहीं बल्कि एक एक पत्थर तोड़ना पड़ता था और फिर लाना पड़ता था वो अपने हाथों से जाता था लोगों के साथ पत्थर तोड़ के लाता था उसने कहा जैसे बाकी 400 घर बनाने हैं ऐसा घर मेरे सोने नबी के लिए नहीं बनाना मेरे नबी भी ऊंचे हैं मेरे नबी का घर भी ऊंचा हो भाई इरफान 2500 साल पहले उसने हुजूर के लिए तुब्बा हिमयरी ने मदीना में डबल स्टोरी घर बनवाया ओए हाय हाय 2500 साल पहले आका के लिए डबल स्टोरी घर बनवाया जब डबल स्टोरी घर बनवाया 400 और घर बनवाए 400 जो बड़े बड़े ओलमा उस वक्त साथ थे उनको 400 घरों में रखा कहा कि अब तुमने यहां रहना है तुम्हारा सारा खर्च मैंने देना है अपनी फैमिलीज को भी यहां रखना है और मुझे तुमने बताया कि नबी एक दिन हिजरत करके यहां आएंगे जब भी आएंगे शायद मैं यहां ना हूं लेकिन तुम्हारी नस्लें तो आगे इस मदीना के अंदर होंगी तुम्हारी नस्लें तो मदीना के अंदर होंगी तो मैं एक खत लिख देता हूं तुम अपनी जान से ज्यादा उस खत की हिफाजत करना और जिस दिन मक्का से हिजरत करके हुजूर मदीना पहुंचे तो आका की बारगाह में मेरा खत पेश कर देना कि हुजूर एक तुब्बा हिमयरी आपका नौकर गुजरा है आका ये उसका खत है ये अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले अब खत तवील है वक्त नहीं है मेरे पास मैं उसमें से 2 जुमले पढ़ देता हूं बस इसी तरह मोहब्बत से सुनते रहें जाग रहे हैं ना सारे भाई सारे जाग रहे हैं अब उसने खत में लिखा हुजूर मैं आया तो दुनिया को फतह करने था
لیکن آپ کا ذکر ہی ایسا تھا کہ میرا دل مفتو ہو گیا۔ آقا آیا تو تھا دنیا کو اپنا خادم بنانے، لیکن مخدوم میرے کریم آقا اب سب سے بڑی حسرت یہ ہے کہ آپ مجھے اپنی خدمت میں قبول کر لیں۔ آقا آیا تو تھا کہ میری کرسی سب سے اونچی ہوگی، میں بادشاہ ہوں گا پوری دنیا کا، اوپر بیٹھوں گا، لیکن آقا آپ یہ جملے سننے والے ہیں۔ اس نے لکھا آقا اب سب سے بڑی حسرت میری یہ ہے کہ کاش جب آپ مدینہ ہجرت کر کے آئیں، یثرب کو مدینہ بنائیں، آقا میں کاش زندہ ہوں اور یہاں موجود ہوں تو آپ کو اونچے مقام پہ بٹھاؤں، آقا آپ کو اونچے مقام پہ بٹھاؤں، خود آپ کے قدموں میں بیٹھوں اور آپ کے قدموں کو دو دو کے پیوں۔ سب سے بڑی حسرت اب دل میں یہ، پہلے چاہتا تھا کہ دنیا کو حکمران بنوں، وہ قربان جائے دنیا کی حکمرانی ان کے جوتوں پہ جنہیں در محمد مصطفیٰ کی گدائی نصیب ہو گئے۔ اس نے کہا حضور اب خواہش یہ ہے کہ کاش آپ کے قدم ملے، ان کو دھو دھو کے پیوں۔ اس نے کہا حضور سنا ہے آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ کے در سے کوئی خالی نہیں جاتا، حضور جب بھی یہاں آپ تشریف لائے شاید میں پہلے ہی مر چکا ہوں، حضور آپ کی صحابیت بڑا شرف ہے، کریم آقا مجھے اپنی صحابیت اور اپنی غلامی میں قبول فرما لیجئے۔ اب اس نے یہ خط لکھا اور میں ایک عربی کا جملہ پڑھنے لگا ہوں، وقت نہیں میں نے مختصر کر دیا، اگر آپ کو سمجھ آ جائے بہت بڑی بات میں کہنے لگا ہوں، یہ میری بات نہیں، یہ طبہ ہمیری کی بات ہے۔ کن تو وزیرن لکا والے ابن امے کا، حضور اب سب سے بڑی میری خواہش یہ ہے کہ مجھے آپ کی غلامی مل جائے اور آپ کے چچا ابو طالب کے بیٹے حیدر کرار علی المرتضیٰ کی غلامی مل جائے۔ اب اس ایک جملے پہ 2 گھنٹے میرا خطاب ہونا چاہیے، وقت نہیں ہے، اس ایک جملے پہ طبہ ہمیری کے، کیونکہ ابن کثیر اور بہت ساری ہماری احادیث ہے اور علی نے مہر لگائی ہے۔ اب اس کا شعور دیکھیں جسے اللہ نے امام دینا تھا، کیونکہ اگر علی کا بغض آ گیا تو آپ کی نمازیں کسی کھاتے کی نہیں، آپ کی داڑھی پگڑیاں ٹوپیاں کسی کھاتے کی نہیں، علی کے در سے آپ کو ولایت ملنی ہے۔ تو اس کو اللہ نے یہ شعور دے دیا، اس نے خط میں لکھ دیا کن تو وزیرن لکا والے ابن امے کا، آقا اب سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ آپ بھی مجھے اپنی غلامی میں قبول کر لیں اور آپ کے چچا حضرت ابو طالب کا بیٹا علی بھی مجھے اپنی غلامی میں قبول کر لیں۔ اب جب میں اب مسلم شریف پڑھنے لگا ہوں، جب حضور نے مکہ سے ہجرت کی، یثرب کو حضور نے مدینہ فرمایا، آپ کے دل ٹھنڈے ہو جائیں گے اگلا جملہ سن کے۔ صحیح مسلم کے اندر یہ موجود ہے کہ وہ دن جب حضور یثرب کو جس دن حضور نے مدینہ بنایا، صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے، وہ دن 12 ربیع الاول کا دن تھا اور سوموار کا دن۔ یار جملہ بہت بڑا تھا، پی گیا وہ نیچا کا۔ 12 ربیع الاول کا دن، لوگ کہتے ہیں نا کہ کہاں جشن ہے لکھا ہوا، 12 ربیع الاول کا دن، صحیح مسلم، حوالہ میری ذمہ داری، صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، 12 ربیع الاول کا دن تھا، وہی دن جو حضور کی ولادت کا دن ہے، سوموار کا دن تھا، وہی دن جو حضور کی ولادت کا دن ہے۔ آقا جب یثرب پہنچے، یثرب کے لوگ جن کو گٹی میں عشق محمد مصطفیٰ پلایا گیا تھا، جانی بھائی اور عرفان بھائی میرے اس جملے کی گواہی دیں گے کہ مکہ کے لوگوں کے اندر ابھی بھی رکھا رکھا سا سما ہے، ان کے مزاج کے اندر رف مزاج ہے، تھوڑی اکڑ ہے، تھوڑا سا غصہ ہے، تھوڑا سا اس کے اندر جس کو کہتے ہیں نا خشک مزاج لوگ ہیں مکہ کے، وہ بھی ہمارے سر آنکھوں پہ، لیکن مدینہ کی ہوا کے اندر بھی مٹھاس اور محبت ہے۔ ایسے ہی ہے عرفان، مدینہ کے لوگوں کے اندر مٹھاس، مدینہ کی ہوا کے اندر مٹھاس، مدینہ کے گلی کوچوں کے اندر محبت۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی بنیاد بھی طبہ ہمیری نے عشق کے خمیر سے رکھی، عشق کے خمیر سے رکھی تھی۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، 12 ربیع الاول سوموار کا دن تھا، اہل مدینہ باہر نکلے ہوئے تھے گلیوں کے اندر، بنو نجار کی بچیوں نے دف ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے تھے، صحیح بخاری کے اندر ہے، مسلم کے اندر ہے، ابو داؤد کے اندر ہے، ترمذی کے اندر ہے، سیاستہ اور دیگر کتب کے اندر ہے کہ بچیاں دف بجا رہی تھی، لوگ باہر نکلے ہوئے تھے اور بچیاں گا رہی تھی حضور کی نعتیں،
طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. اب ہر دل کے اندر حسرت تھی کہ کاش حضور ہمارے مہمان بن جائیں، آقا ہمارے گھر تشریف لے آئیں، آقا ہمارے گھر تشریف لائیں. اب ہر کوئی گھر سے باہر نکلا ہوا ہے، ہر کوئی ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہے، حضور ہمارے مہمان بن جائیں. آقا ہم نے گھر کو سجایا ہے، آقا ہم نے بڑی محنت کی ہے، آقا ہمارے گھر والے انتظار کر رہے ہیں، بچیاں چھوٹی باہر نکلی ہوئی ہیں، خواتین چھتوں پہ چڑھی ہوئی ہیں، مرد گلیوں میں، ہر کوئی نبی کے نام کے نعرے لگا رہا ہے. اب ہر کوئی چاہ رہا ہے کہ حضور ہمارے گھر آ جائیں. 2-4 منٹ کا آخری خطاب توجہ کیجئے گا. ہر کوئی چاہ رہا ہے کہ حضور میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں. دل سے کہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں. یا دل سے کہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. اب جب ہر ایک کی طرف حضور نے دیکھا کہ ہر دل ہی چاہتا ہے کہ میں ان کے گھر جاؤں، تو اب حضور تو دلوں کو جوڑنے آئے تھے، توڑنے نہیں آئے. کریم آقا نے فرمایا کہ اگر میں کسی ایک کے گھر چلا جاؤں تو باقیوں کی دل آزاری ہوگی. حضور نے کہا کہ میری کسوہ، میری اونٹنی کی مہار کھول دی جائے. بلال سے فرمایا میری اونٹنی کی مہار کھول دو. جس گھر میں یثرب کو حضور نے مدینہ بنایا، جس گھر میں میری اونٹنی چلی جائے گی بس اسی گھر میں میرا پڑاؤ ہوگا. اب میں چاہوں گا کہ کوئی محروم نہ رہے اگلے جملوں سے. آخر تک آپ یہ ایریا بڑا سست رہا ہے، لیکن آپ نے جاگ کے سننا ہے، آپ کے نبی کی تعریف ہو رہی ہے. اب اگلے جملے سنیے گا. اب دیکھیں نا، قرآن دازی ہو نا عمرے کی، تو جب پرچیاں نکل رہی ہوں ہر ایک کے دل دھک دھک کرتے کہ شاید میری پرچی نکل آئے، شاید میری پرچی نکل آئے. تو اب یہاں تو عمرے کی بات ہو رہی ہے اور یہاں تو حضور کا چہرہ ودوہا سامنے ہے اور حضور اونٹنی پہ جلوہ گر ہیں، اور جس گھر کی طرف اونٹنی چلی گئی حضور اس گھر میں تشریف لے جائے. اب آپ سوچیں کہ اہل مدینہ کی اس وقت کیفیت کیا ہوگی. اوئے ہوئے ہوئے، اس وقت دلوں کا عالم کیا ہوگا، دلوں کی حالت کیا ہوگی. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کسبہ کی مہار حضرت بلال نے کھول دی. اب روایت کے اندر آتا ہے آقا کی اونٹنی کی مہار جیسے حضرت بلال نے کھولی، اللہ کی عزت کی قسم اونٹنی نے نہ دائیں دیکھا نہ بائیں دیکھا. ہر دل چاہ رہا تھا کہ حضور ہمارے گھر تشریف لائیں. آقا نے نہ دائیں، آقا کی اونٹنی نے نہ دائیں دیکھا نہ بائیں دیکھا، نہ پیچھے مڑی نہ آگے دیکھا. 1000 سال پہلے وہ جو طبہ ہمیری نے آقا کے لیے عشق و محبت کے ساتھ ڈبل سٹوری گھر بنایا تھا، وہ گھر تھا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. وہ گھر تھا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. اونٹنی نے نہ دائیں دیکھا نہ بائیں دیکھا، نہ پیچھے مڑی نہ آگے دیکھا، اور بھاگتی ہوئی گئی حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے ساتھ. وہ جو حضور کا اپنا گھر تھا اس کے ساتھ خالی پلاٹ تھا، وہاں سامنے گھر کے قریب جا کے بیٹھ گئی، عرض کرنے لگی حضور یہی تو آپ کا گھر ہے جو 1000 سال پہلے عاشق بنا کے گیا ہے. میں یہاں عقیدہ کا جملہ کہہ کے خطاب ختم کر دوں گا، اگر آپ کو سمجھنا آئی آپ کے اپنے نصیب. بھئی لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو اتنا علم ہے، اتنا علم نہیں، بحثیں ہیں، بڑی سوشل میڈیا بھری پڑی ہے، حضور کے علم پہ باتیں کرتے ہیں، حضور کی شانوں پہ باتیں کرتے ہیں، آقا کے اختیار پہ باتیں کرتے ہیں. ارے میرے نبی سا تو کوئی ثانی نہیں، رب نے کتنا عطا کیا ہے یہ دینے والا جانتا ہے یا لینے والا جانتا ہے، ہماری کوئی حیثیت نہیں. بھئی میرے نبی کے جسم عطر کے ساتھ جو ڈاچی، جو اونٹنی مس ہو گئی، اس کے علم کا، اس کے شعور کا عالم یہ ہے کہ سینکڑوں ہزاروں گھر مدینہ میں موجود ہیں، لیکن اس کی نگاہ دیکھ رہی تھی 1000 سال پہلے عاشق طبہ ہمیری نے عشق کے ساتھ محمد مصطفیٰ کا گھر بنایا. وہ کسی گھر کی طرف نہیں گئی، وہ سیدھی اسی حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر گئی. حضرت ابو ایوب انصاری نے حضور کی بارگاہ میں وہ طبہ ہمیری کا خط پیش کیا، 1000 سال پہلے والا خط پیش کیا. آقا نے خط لیا، حضور نے صحابہ کرام سے کہا کہ تمہارے بھائی طبہ ہمیری کا خط تمہارے سامنے پڑھنے لگا ہوں. آقا نے وہ خط پڑھا، آقا نے وہ خط پڑھا اور فرمایا کہ اے میرے صحابہ گواہ ہو جاؤ، میں نے تمہارے بھائی طبہ ہمیری کو اپنی غلامی میں، اپنی شرف صحابیت میں قبول کر لیا ہے.
بس میں آخر میں اتنا ہی کہوں گا، یا رسول اللہ، آپ نے جس طرح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلام طبہ ہمیری کو 1000 سال پہلے قبول کیا تھا، بھائی عرفان کی اس کاوش کو اور اس پاک محفل میں جتنے آئے ہوئے ہیں، ہم سب کو جس طرح ان کو قبول کیا تھا، ہم سب کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما لو۔ بس اگر قبول ہو گئے تو پھر سمجھے دامن بھر گیا، سب کچھ مل گیا۔ اللہ آپ پہ اپنی کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔